محترم جناب محمد صدیق موسیٰ صاحب بلیک برن UK، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب آ گئے۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگے ہوئے بال مبارک کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے، اور اسی طرح کیا جسم مبارک پر صابن کوئی اور چیز لگاتے تھے؟ دوسرا سوال، کیا یہ ضروری ہے کہ استنجا کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھویا جائے؟ تیسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کسی کتاب کا نام بتائیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے اور کس طرح بات فرماتے تھے۔ محترم جناب محمد صدیق موسیٰ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکنائی کس طرح دور کرتے تھے یہ تو کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملا۔ البتہ اتنا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ہاتھوں وغیرہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے لوگ مٹی کا استعمال کیا کرتے تھے یا آٹے کا استعمال کیا کرتے۔ ابھی بلکہ صابن کے ایجاد ہونے سے پہلے بھی ہمارے ہندوستان وغیرہ میں خواتین جو ہیں وہ بیسن سے اپنے بالوں کو دھویا کرتی تھی یا ریٹھے سے اپنے بالوں کو دھویا کرتی۔ تو اس زمانے میں ہاتھ وغیرہ کے لیے لوگ جو ہیں وہ مٹی کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے اور مٹی سے دھویا کرتے تھے، اور کسی چیز کا ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کہیں نہیں ہوگا، لیکن ہمیں بہرحال کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملا۔ اچھا، آپ نے پوچھا کیا یہ ضروری ہے کہ استنجا کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھویا جائے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ استنجا کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھویا جائے۔ صاف پانی سے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیں تو شرن وہ ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کس کتاب کا نام، تو آپ بہار شریعت کا مطالعہ کیجیے، یہ کافی اور شافی ہے۔ اس کے تقریباً 20 حصے ہیں۔ ان تمام کو اگر ہم مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہر ادا کا ذکر جو ہے اس میں آپ پائیں گے۔